پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پیر 29 جنوری کو جب مرکز مکتب تشیع علی مسجد تشریف لائے تو اس موقع پر ان کی والدہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی علی مسجد آمد کی یاد تازہ ہو گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت امامی، نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ کے عقیل احمد اوان، شوکت عباس جعفری اور دیگر عمائدین نے بلاول بھٹو کا علی مسجد کے تاریخی مچ پر استقبال کیا، جو میلاد النبی اور عزاداری کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے ضیائی آمریت کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تاریخی حسینی محاذ ایجیٹیشن کی یادگار ہے، جس میں 14,000 گرفتاریاں پیش کی گئیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو کو ابراہیم اسکاؤٹس کی جانب سے گلدستہ پیش کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی اور TNFJ پولیٹیکل سیل سے ملاقات کے دوران بلاول بھٹو کو جب عمائدین تحریک نے علی مسجد میں مقیم خانوادہ موسوی کی جانب سے عالم ربانی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی طرف سے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام ضامن کا تحفہ پیش کیا تو بلاول بھٹو کی آنکھوں میں اشک تیرنے لگے۔ بلاول بھٹو نے انتہائی عقیدت سے ان پاکیزہ تحائف کو آنکھوں سے لگا لیا اور استدعا کی کہ انہیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھا جائے۔ جب تحریک عمائدین نے قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کے اس موقف کو دہرایا کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، پیٹ اور ایڑ کی لڑائیوں نے پاکستان کو مسائل سے دوچار کیا اور فرقہ، مسلک اور زبان کی بنیاد پر ووٹ مانگنا ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں کو ملنے والی امداد دہشت گردی اور فتنہ گری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ مذہبی جماعتوں کے آمدن خرچ کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سب سے پہلے اپنے آپ کو آڈٹ کے لیے پیش کرتی ہے۔ تو بلاول بھٹو یہ موقف سن کر حیران ہو گئے اور کہا کہ ایسا متاثر کن عالی موقف پاکستان میں کہیں سننے کو نہیں ملا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی رہنمائی درکار رہے گی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نئی سوچ کا منشور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے محبت، بین المسالک، یکجہتی، دین و وطن دوستی کے موقف سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری اطلاعات علامہ قمر حیدر زیدی نے دسمبر 1996 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دورہ علی مسجد کی تصویر بھی پیش کی، جس پر انہوں نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گجرات و گوجرانوالا کے عہدیداران کا اہم اجلاس وزیر آباد میں مخدوم عمران بخاری کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اجلاس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ مرکزیت کا تحفظ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اور نصیحت ہے، جس پر کسی کو خیانت نہیں کرنے دیں گے۔ علامہ حسین مقدسی نے عہدیداران کو باور کرایا کہ قوم مرکزیت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو مضبوط کرے تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ماتمی عزاداروں کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچا کر دم لیں گے۔ علامہ حسین مقدسی نے حسینی محاذ ایجیٹیشن سمیت آزمائش کے ہر مرحلے میں گوجرانوالا ڈویژن کے موالیان حیدر کرار کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس سے فخر المناظرین علامہ اظہر عباس حیدری، بزرگ عالم دین ابو الحسن حیدری آف گجرات، مولانا علی رضا زیدی آف شیخوپورہ، چودھری لال خان کھٹانا، مخدوم رفاقت شمسی، چودھری احسان دیال اور دیگر عہدیداران نے بھی خطاب کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی سے خصوصی ملاقات کی اور عام انتخابات میں تعاون کے لیے درخواست کی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو بھی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے مربوط تھیں اور آج میں اسی رابطے کو بحال کرنے علی مسجد آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ TNFJ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس نے ہمیشہ اتحاد و یکجہتی کے فروغ، عصبیت و نفرتوں کے خاتمے اور آمریت کے خلاف جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ TNFJ اور پیپلز پارٹی کے بیانیے میں مماثلت ہے اور ہم انتخابات کے بعد بھی قومی مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت اور تعاون جاری رکھیں گے۔
اس موقع پر TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے واضح کیا کہ ہم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اصولوں پر چلتے ہوئے فرقہ وارانہ، لسانی اور گروہی بنیاد پر امیدوار کھڑے کرنے کو ملک و قوم کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں، تاہم عام انتخابات میں درجہ اول شہری کی حیثیت سے اپنا حق رائے دہی بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔ علامہ مقدسی نے بلاول بھٹو زرداری کو متنازع قانون سازی کی روک تھام، گزشتہ ادوار میں حکومت میں پاس کیے گئے متنازع نصاب، مذہبی آزادیوں میں رکاوٹوں کی دوری سمیت TNFJ کے مطالبات پر مشتمل ندائے ملت چارٹر پیش کیا، جس پر انہوں نے عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں TNFJ کے سربراہ علامہ آغا حسین مقدسی کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پولیٹیکل سیل کے چیئرمین ذوالفقار علی راجہ، سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی، نائب صدر بابا سید فرزند علی شاہ، سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی، سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی اور مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی اور کوارڈینیٹر TNFJ پولیٹیکل سیل سید علی مہدی بھی شامل تھے۔ ملاقات کے بعد دونوں جماعتوں کے سربراہان نے میڈیا سے گفتگو کی، جس میں 8 فروری کے آمدہ انتخابات میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے فیصلے کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تقسیم کے بجائے جوڑنے کی سیاست ہونی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف ہم پاکستان میں ایک جمہوری تسلسل دیکھیں، بلکہ جس نفرت اور تقسیم کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو بھی شہید مرتضی بھٹو کے قتل کے بعد اپنی زندگی کی شدید بحرانی کیفیت میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے دعائیں لینے علی مسجد تشریف لائی تھیں اور مادر ملت جعفریہ کے ذریعے آقا موسوی سے رہنمائی اور دعائیں حاصل کی تھیں۔ عزائے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کے موسم کا آغاز ہو گیا۔ کاظمین میں اسیر بغداد کے مزار پر سیاہ علم لہرا دیا گیا۔ اس عزائی تقریب میں دنیا بھر سے آئے ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عراق کے مشہور سوز خانوں نے مصائب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کیے۔ دوسری جانب عراق کے تمام شہروں سے کروڑوں عزادار امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا پرسہ دینے کاظمین کی جانب عازم سفر ہو چکے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار پر 25 رجب کو ہونے والی مراسم عزا کا اجتماع دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں شامل ہے۔ جس امام کی میت کو ظالم عباسی حکمران نے مزدوروں سے پل بغداد پر پھینکوا دیا تھا، آج اس اسیر امام کی لازوال فتح کو خراج پیش کرنے کروڑوں عزادار دجلہ کے مغربی کنارے پر بغداد کے شمالی علاقے کاظمیہ کی جانب رواں دواں ہیں، جبکہ ظالم حکمرانوں کا کوئی نام لیوا نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ بلوچستان کے ترجمان سردار سربلند جوگزئی آمدہ انتخابات میں تعاون حاصل کرنے کی غرض سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی سیکریٹریٹ ہزارہ ٹاؤن پہنچ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ترجمان سردار طارق احمد جعفری کے ہمراہ میڈیا نمائندوں سے خطاب کیا۔ میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی ترجمان سردار طارق احمد جعفری نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کی جانب سے تعاون مانگنے اور مکتب تشیع کے چارٹر آف ڈیمانڈ ندائے ملت پر عمل کرنے کے وعدے پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعاون کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر باسی، ہر صوبے، ہر مسلک، مکتب، قومیت کو اس کے حقوق فراہم کرنا مضبوط اور مستحکم پاکستان کی علامت ہے۔ اس کا وعدہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال نے برصغیر پاک و ہند کے باسیوں سے کیا تھا۔ آج ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے وارث بلاول بھٹو زرداری نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ساتھ یہی وعدہ دہرایا ہے۔ اس وطن میں کوئی ایک عقیدہ دوسرے پر مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عزاداری امام مظلوم علیہ السلام کی عبادات کو تحفظ دیا جائے گا۔ اسی سبب ملک اور قوم کے لیے نفرت، تعصب، شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ہماری دعائیں اور سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ رہے گی۔ خداوند عالم اس ملک کے ہر شیعہ، سنی، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، ہزاری، کشمیری، ہزارہ، گلگتی اور بلتی کو متحد ہو کر اس وطن کی مضبوطی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر شہری کے حقوق کا تحفظ ہو۔ حسب فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی، ام البنین WF، سکینہ جنریشن، گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں محفل حدیث قصہ اور نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
المعروف کنڈے کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسز ام لیلا مشہدی، رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ، ذاکرہ نگت جعفری، بلبل فاطمہ ذاکرہ، تطہیر زہرا جویہ، لواء زینب موسوی، ابتہاج زینب موسوی، شزرہ بطول موسوی، ام کلثوم کاظمی، نایاب رضا رباب اور سائرہ نقوی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ بعد ازاں دسترخوان نیاز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اہتمام کیا گیا۔ قرب و جوار اور اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی بڑی تعداد میں خواتین نے اس میں شرکت کی۔ دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں کشمیری حریت پسندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم یکجہتی کشمیر ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے ریلیاں، احتجاجی مظاہرے اور مختلف عنوانات سے تقاریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے 5 فروری کو احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا اور کشمیری حریت پسندوں اور مظلومین کشمیر کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سندھ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے دست راست سید لطف اللہ شاہ لکیاری طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ سید لطف اللہ شاہ لکیاری سندھ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اولین کارکنوں میں شامل تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہر قومی محاذ پر سید لطف اللہ شاہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے رہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے سید لطف اللہ شاہ لکیاری کی قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی وفات کو قومی نقصان قرار دیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں علامہ مقدسی نے پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور لطف اللہ شاہ لکیاری مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ مرحوم کو لاڑکانہ سندھ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔